ہاں وہ علامہ اقبال نے جواب دیا اور کہا میں ایک خاص مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں۔ مجھے تم سے شکایت ہے۔ حکیم الامت کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اس کا سر شرم سے جھکتا چلا گیا۔ عبداللہ ادیب اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ سر سلیم اسے ڈانٹ رہے تھے۔ آخر کب سمجھو گئے تم؟ اب تم کوئی بچے نہیں رہے، 8ویں جماعت میں پڑھ رہے ہو۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں تم سے۔ پڑھتے نہیں تو اسکول کس لیے آتے ہو؟ اس کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ سر سلیم نے پھر کہا چلو جاؤ یہاں سے۔ اگر آئندہ ٹیسٹ میں تمہاری نمبر کم آئے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، سمجھے؟ پھر وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ امجد، میں نے تمہیں کل ہی سمجھایا تھا کہ سبق یاد کر کے آنا، لیکن تم سنتے ہی نہیں۔ ڈانٹ پڑ گئی نہ بھری کلاس میں۔ خاور کی آواز اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس نے غصے سے سر الفاٹے کر خاور کو دیکھا اور کہا یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہر روز ڈانٹ کھانا میرے نصیب میں ہے۔ اس میں غلطی تمہاری ہے۔ کیوں سبق یاد نہیں کرتے؟ میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن… خاور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اگر تم کوشش اور محنت کرو تو ضرور کامیاب ہوگے۔ میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ چھٹی کی گھنٹی کی آواز سنتے ہی وہ الفاٹے اپنا بیگ الفاٹے الف اور چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے بیگ صوفے پر رکھا اور پلنگ پر لیٹ گیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے بیٹا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امی، سر میں درد ہو رہا ہے، آرام کرنا چاہتا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سو گیا۔ اسے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے الفاٹے کر دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے سامنے علامہ اقبال کھڑے تھے، ہمارے قومی شاعر۔ ہاں وہ علامہ اقبال نے جواب دیا اور کہا میں ایک خاص مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں۔ مجھے تم سے شکایت ہے۔ حکیم الامت کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اس کا سر شرم سے جھکتا چلا گیا۔ مجھ سے اب کو شکایت ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے علامہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مجھے تم سے شکایت ہے اور میں تمہیں سمجھانے کے لیے یہاں آیا ہوں، قومی شاعر نے کہا۔ پھر مفکن پاکستان نے کہنا شروع کیا آج تک تم نے تعلیم کی قدر نہیں کی اور اس بات کا تم کو احساس بھی نہیں کہ تم کس مقصد کے لیے اسکول جاتے ہو۔ تم تو میرے شاہین ہو۔ میں نے تو تم سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں لیکن تو اپنی تعلیم پر توجہ نہیں کرتے، ہمیشہ نقل کر کے پاس ہوتے ہو۔ تعلیم کی قدر ان سے پوچھو جو سارا دن گاڑیوں کے نیچے گائے سے رہتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں قلم کے بجائے اوزار ہیں اور جو اسکول جانا چاہتے ہیں مگر نہیں جا سکتے۔ وہ مجبور ہو کر محنت مزدوری کرتے ہیں اور ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں۔ تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی مشکل اور محنت کے بعد تمہاری والدین پیسے کماتے ہیں، مگر تم نہ صرف ان کے محنت سے کمائے روپے ضائع کر رہے ہو بلکہ اپنا قیمتی وقت مزید ضائع کر کے اندھروں میں گام ہو رہے ہو۔ میں شرمندہ ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ میرے شاہین، تمہیں اپنا مقصد خود بنانا ہے۔ اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے تمہیں کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ میں اب محنت اور کوشش کروں گا۔ اپنے میرے دل میں علم کی شمع روشن کی ہے، میں اسے بجھنے نہیں دوں گا۔ یہ میرا اب سے وعدہ ہے۔ اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ اچانک وہ ہڑبڑا کر الفاٹے بیٹھا۔ وہ تو یہ سب خواب تھا، اس نے خود سے کہا۔ پھر اس نے نظر الفاٹے کر سامنے دیوار پر لگی ہوئی علامہ اقبال کی تصویر کو دیکھا اور ایک عزم سے کہا یہ عظیم شاعر، آج سے میں اپنی پوری توجہ علم حاصل کرنے پر دوں گا اور اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کروں گا۔
آپ کو ہرگز مایوس نہ کروں گا بلکہ اقبال کا حقیقی شاہین بن کر کے اڑے گا۔